اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے، قرآن اور معاشرہ۔ کل بھی ہمارا یہی موضوع رہا، آج بھی یہی موضوع ہے۔ موضوع کی وسعت کے حوالے سے، موضوع کی اہمیت کے حوالے سے اس پروگرام کو تینوں دنوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تاکہ کوئی گوشہ ایسا نہ رہ جائے تشنا کہ دیکھنے والوں کے ذہن میں یہ بات رہ جائے کہ اس موضوع پر یا اس حوالے سے، اس گوشے پر، معاشرے کی اس خرابی کے حوالے سے، افراد کے ان رویوں کے حوالے سے بات نہ ہو سکی۔ تو آج بھی اس موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جاننے کی کوشش کریں گے آج کہ ایک اچھے معاشرے کی جو خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں، پھر یہ کہ افراد کتنا اس کے اندر عمل دخل رکھتے ہیں اور کتنی اہمیت رکھتے ہیں کسی معاشرے کے بہتر بنانے کے لیے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن نے تو صاف کہہ دیا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آیت اپنی جگہ بالکل مسلم ہے، لیکن یہ جب ہوگا کہ تب ایک مسلمان قرآن کے دیے گئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا انفرادی طور پر، اور پھر اس زندگی کے اور ان کے اس زندگی کے معاملات اور معمولات کے اثرات جب معاشرے پر مرتب ہوں گے تو ایک بہتر معاشرت سامنے آئے گا۔ آج سمجھا یہ جاتا ہے کہ جناب ہم اگر اپنے لیے کچھ کر رہے ہیں، ہمارے لیے کچھ بہتری ہے، دوسرے کے لیے اگر کوئی نقصان ہے یا مجموعی طور پر اگر لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے ہمارے اس عمل سے، تو ہمیں کوئی اس سے غرض نہیں، ہمارا تو فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن اسلامی معاشرہ جو ہے وہ بالکل ایک اجتماعیت کا ایک درس دیتا ہے اور سوچ اور فکر دیتا ہے کہ اجتماعی طور پر ایک معاشرے کو بہتر بنایا جائے۔ تو آج انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے۔ بہت اہم موضوع ہے، اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھنے کا مرحلہ ہے، اور اس معاشرے کو بہتر بنانے کی جانب ایک ایسا قدم ہے کہ ARYQ TV آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے اور ایک معاشرے کو ایک ایجوکیٹ کرنے والا ایک معاملہ کر رہا ہے کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا خرابیاں ہیں اور کیسے اس میں اصلاحات ہو سکتی ہیں۔ علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز اور محبوب عالم دین تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مصعب، چونکہ کل بھی اس موضوع پر بات، بہت اہم موضوع ہے، اس کی اہمیت اور وسعت کے اعتبار سے آج پھر ایک بار قبلہ مفتی عامر صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت اہم موضوع کا انتخاب۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ اچھا اور مثالی معاشرہ جو ہے اس کی خصوصیات کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی رئیس بھائی، ماشاءاللہ بڑا اہم موضوع ہے اور عام طور پر اس موضوع پر بات نہیں کی جاتی، ایسے موضوعات کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بالکل چھوڑ دیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ موضوعات ہمارے لیے اس لیے ضروری ہیں کہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں۔ بالکل تو معاشرہ کس طریقے سے اچھا ہو سکتا ہے، کون سی مثال ہمارے سامنے ہے، بالکل، قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، سنت کریمہ کیا فرماتی ہے، یہ سب چیزیں دیکھنا، پڑھنا، سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یقیناً جہاں پر ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو ایک معاشرے کو ان تمام خصوصیات کا حامل ہونا اس کے لیے ضروری ہے جو خصوصیات ریاست مدینہ کی تھیں۔ جب بھی ہم ایک آئیڈیل معاشرے کی بات کریں گے، یعنی آنکھیں بند کر کے بھی آپ کسی ایسے شخص سے بھی پوچھیں کہ جس کو دین کی نو ہو، اس سے پوچھیں، آنکھیں بند کر کے وہ کہے گا، آپ اس سے پوچھیں کہ جی آئیڈیل معاشرہ کون سا ہے، تو فوراً ریاست مدینہ وہ جواب دے گا کہ ریاست مدینہ، اور یہی ظاہر ہوگا نا کہ ریاست مدینہ ہے۔ ایک ایسی ریاست حضور نبی کریم علیہ السلام نے ترتیب دی کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی آئیڈیل کسی معاشرے کو کہا جاتا ہے تو ریاست مدینہ کے معاشرے کو کہا جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو معاشرے میں ابتری کا باعث بنتی ہے نا جو چیز، سب سے پہلے وہ عدم مساوات ہے، یعنی برابری کا تصور نہ ہونا ہے۔ اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ السلام نے کس چیز کو قائم فرمایا؟ مساوات۔
برابری ہے، ہر ایک چیز میں برابری، عدل و انصاف کا معاملہ ہو تو برابری کا تصور ہے، اسی طریقے سے کسی کے تحفظ کا معاملہ ہو، جان مال عزت کسی چیز کے تحفظ کا معاملہ ہو تو وہاں پر مساوات ہے، اور قرآن کریم بھی یہی فرماتا ہے، اس کو ہم جنرلائز کریں تو یہ فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ فرمایا کہ اگر ہم کسی کو زمین میں تمکنت عطا فرماتے ہیں، اسے حکمرانی کا شرف عطا فرماتے ہیں، اختیار عطا فرماتے ہیں، تو اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ کام اپنا نہیں کرتا، وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کو رائج کرتا ہے، اقام الصلاۃ نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا اور کرواتا ہے، اور نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، اور اسی سے مساوات قائم ہوتی ہے۔ اچھا، سب سے پہلی چیز ہم نے یہ بتائی، اور اس کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ طبقاتی کشمکش نہیں رہتی ہے، جو کہ اگر طبقاتی کشمکش آ جائے تو یہ معاشرے کے امن و سکون کے لیے سب سے بڑی دشمن ہے۔ معاشرے تباہ اسی سے ہوتے ہیں کہ جی فلاں طبقے کو فوقیت دی جا رہی ہے اور ہمیں پوچھا بھی نہیں جا رہا، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ بہت اچھا ہوا، ارے ہمیں تو کسی گنتی میں شمار ہی نہیں کیا جاتا، لیکن اس کے برعکس ہر ایک کو یہ معلوم ہو کہ جتنی جس کی ایبیلٹی ہے اس کو اتنا ملے گا، اور اگر کہیں پر کسی نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، جس نے جتنی کی ہے اس پر قانون لاگو ہوگا، تو وہاں پر طبقاتی کشمکش کبھی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے عصبیت، حالانکہ وہی معاشرہ تھا نا زمانہ جاہلیت میں، صدیوں تک اوس و خزرج کی جنگ لڑی گئی، یعنی مرنے والا مرنے سے پہلے وصیت کر کے جا رہا ہے کہ بیٹا چھوڑنا مت، مطلب خاندانی دشمنی چل رہی ہے، یعنی صدیوں تک خون بہا جا رہا ہے، لیکن ایسی عصبیت کا قلعہ کما فرمایا کہ وہ لوگ جانتے بھی نہ تھے پھر کہ عصبیت ہوتی کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کسی کی بالادستی نہیں تھی، اگر بالادستی تھی تو وہ اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول کے احکامات کی، قرآن و سنت کی، اور قرآن یہی فرماتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آئین بنایا تھا نا، اس میں بھی جو قوانین رائج فرمایا اس میں یہی تھا کہ ہر ایک کو پتا ہے کہ کس کو کس کا حق ادا کرنا ہے، ہر ایک کو اپنے فرائض معلوم ہے، اگر وہاں پر کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے، تنازع ہو جائے تو پھر کہیں اور نہ جانا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف لوٹ کر آ جاؤ، کس صورت میں؟ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو۔ پھر اس میں بنیادی چیز ایک فریڈم، آج ہم یہ کہتے ہیں نا آزادی، ہر ایک کو شرعی اور اس وقت کے جو ملکی قوانین تھے یا شہری قوانین تھے ان کے دائرے کے اندر رہ کر آزادی اور ان کو تحفظ حاصل تھا۔ اسی طریقے سے پھر آپ یہ دیکھیں عدل و انصاف، کیا بات کہتے ہیں نا کہ ظلم اگر ہے کسی معاشرے میں تو وہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ عدل و انصاف، اعدلوا هو اقرب للتقوی، ساری باتیں چھوڑو، عدل و انصاف، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اعدل کسی ایک فرد کو نہیں کہا گیا، معاشرے کو، اعدلوا، عدل و انصاف قائم کر دو، ہوا اقرب للتقوی، یہی تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اور آخری بات کہ بھائی چارہ، انما المؤمنون اخوہ، اور بھائی چارہ جیسے حضور نبی کریم علیہ السلام نے قائم فرمایا نا، یعنی اس سے پہلے زمانہ جاہلیت کے منظر کو دیکھیں، مثال ہی نہیں ملتی، جی آپس میں دشمنیاں، ذرا سی بات ہو جائے تو پھر خون کی ندیاں بہہ جاتی تھیں، لیکن آقا علیہ السلام نے وہی انصار، وہی مہاجرین، اور ان کو آپس میں ایسا بھائی چارے کی لڑی میں پرو دیا کہ پھر ایک نے دوسرے کو اپنی پراپرٹی بھی دی، کہا کہ آدھی تمہارے نام ہے آدھی میرے نام ہے۔ اسی کو قرآن بیان فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی۔ بہت عمدہ، بہت اچھا۔ مصطفیٰ صاحب نے جہاں سے آغاز کیا نا جواب کا، وہ بڑی کمال بات تھی کہ یہ بہت اہم موضوع ہے جبکہ اس کو اتنا اہم سمجھا نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر ایک باہمی دست و گریباں ہو جائے، لوگ ایک دوسرے کو مارنے لگے اور سب و شتم کرنے لگے ایک دوسرے کے ساتھ، تو چھڑانے والے جو بااثر لوگ ہوتے ہیں یا فہم و فراست رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں غلط فہمی ہو گئی ہے آپس میں، ان میں کسی بات پر مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ یہ نہیں سمجھتے کہ اسلام معاشرے کے وہ اصول اپنائے نہیں گئے جس کے سبب آج یہ دست و گریباں نظر آ رہے ہیں۔ اگر وہ اصول
اخوت کے، مساوات کے سمجھائے جاتے، سمجھ جاتے لوگ، تو پھر آپس میں دست و گریباں نہیں ہوتے، بلکہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا حق بھی اس کو دیتے اور عدل بھی کرتے، احسان بھی کرتے۔ اچھا، یہاں پر ہم چونکہ ایک اچھے اور بہترین معاشرے کی خصوصیات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو میں جاننا چاہوں گا صاحب کہ ایسے معاشرے میں با کردار لوگوں کی اور پاکیزگی، معاشرے کی پاکیزگی کی کتنی اہمیت ہے، میں چاہتا ہوں کچھ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رئیس بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ ہمارے لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرب کے جس معاشرے کو تعلیم اور تزکیہ کر کر پروان چڑھایا، اگر اس کی تاریخی حیثیت کو اور تاریخی معاملات کو دیکھا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی بنائے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، بالکل ایسے ہی، جہاں ذات پات، اونچ نیچ اور سینکڑوں خداؤں کی عبادت پرستش کی جاتی تھی اور گناہ کو فخریہ طور پہ اختیار کیا جاتا اور اس کو اعلانیہ کہا جاتا، اعلانیہ کہا جاتا، اور خوف خدا کو کوئی تصور نہیں تھا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ایسا خوف خدا سے ان کو روشناس فرمایا کہ اپنے گھر کے دروازے بند کر کے داڑیاں پکڑ کے رویا کرتے تھے کہ اللہ کے سامنے کس منہ سے کھڑے ہوگے، اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے۔ خشیت کا کیا، یہ خشیت کا عالم تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے جو کام کیا، یعنی جو حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے دو ہمیں جہتیں نظر آتی ہیں، ایک مکی زندگی کا اور ایک مدنی زندگی کا۔ مکی زندگی میں حضور علیہ السلام نے افراد سازی کی ہے، یعنی ایسے اشخاص تیار کیے ہیں جو اسلامی معاشرے کو پروان چڑھانے میں کردار ادا کریں گے۔ تو مکی زندگی میں حضور نے انڈیویجول ایفرٹس کی ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، بہت اچھی بات آپ نے بڑا اچھی بنیاد رکھ دی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک ایسے قائد ہیں اور عالمین کے قائد ہیں کہ جنہوں نے اصول بھی دیے اور ایک پوری جماعت تیار کی، اور اس جماعت نے جو اثرات مرتب کیے معاشرے پر وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ تو اس پر مزید کلام کریں گے مفتی صاحب، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرما دیں تو ایک انتہائی اہم سوال اسی موضوع پر میرے پاس موجود ہے، انشاءاللہ پیش کروں گا۔ جی بسم اللہ۔ ہماری گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ حضور علیہ السلام کی مکی زندگی کا اگر مشاہدہ کیا جائے تو وہاں آپ نے افراد سازی کی ہے، جی جی، کہ جب اسلامی معاشرے کی تشکیل کا وقت آئے گا، چونکہ افراد معاشرہ کی بات چل رہی ہے کہ ان کا پاکیزہ ماحول اور ان کا کردار کیا ہے، تو جب اسلامی معاشرے کی تشکیل ہوگی اور بات آئے گی جی سچائی، تو پھر سچائی کا ایک مجموعہ، یعنی ایک جسمی کیفیت اگر نظر آنی چاہیے تو سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کو پیش کر دیا جائے۔ جب سخاوت کی بات ہے تو عثمانی غنی کو بطور نمونہ پیش کر دیا جائے۔ جب شجاعت کی بات آئے تو مولا علی کو پیش کر دیا جائے۔ جب عدل کی بات ہے تو سیدنا عمر فاروق کی جو کیفیت وہاں پہ نظر آنی چاہیے۔ اس طرح صحابہ کرام، تہجد گزاری ہے تو تجارت ہے، حضور نے وہاں افراد تیار کر دیے مکہ مکرمہ۔ اور جب مدینہ منورہ میں آ کے جب ریاست کی بنیاد قائم کی ہے تو یہ چلتے پھرتے نمونے حضور کے تیار کردہ افراد نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، ایک اثر پذیری کی کیفیت تھی۔ حق نے کی ہے دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود چمکنا ہی نہیں اوروں کو چمکانا بھی ہے۔ تو یہ تو سرکار کی نور سے چمکی، تربیت سے چمکے۔ پھر انہوں نے مزید تربیت سازی کی ہے اور اس تربیت کا اثر نے ایسا نظر آیا کہ 13 سال مکے میں لگے حضور کو افراد سازی کرنے میں، اور یہاں جب آئے تو 3 سال میں ہی کایا پلٹ گئی ہے۔ بلکہ بدر میں اگر دیکھا جائے دوسرے سال کے اندر ہی 313 آپ کے ساتھ جانثار موجود ہیں اور ایک کیفیت تبدیل ہوتی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ایمانی جذبہ ہے، کیا ایمانی جذبہ ہے۔ تو یہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکیزہ ماحول جب میسر آیا تو ان کے اندر ایمانی کیفیت کہیں دبی ہوئی تھی، لیکن حضور علیہ السلام کی صحبت، صحابہ کرام کی صحبت، اور جب وہ تربیتی نشست ان کو میسر آئیں تو الحمدللہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ایسے پاکیزہ بندے بن گئے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سنت اللہ سبحانہ وتعالی ان کو عطا فرمائی ہے۔ تو یہ پاکیزہ ماحول اتنا ضروری ہے تربیت کے لیے، جس طرح ہماری صحت کے لیے صاف ستھرا ماحول ضروری ہے۔ اگر ہم صاف ستھرے ماحول میں رہیں تو ہمارے جسم پہ، ہماری صحت پہ اچھا اثر پڑتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب پاکیزہ ماحول، چاروں طرف سے پاکیزہ ماحول ہو تو اس سے ہماری روحانیت پہ اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم سچائی کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں تو صرف سچائی کی فضیلتیں بیان کرنے سے سچائی پروان نہیں چڑھے گی، فضیلت ضرور بیان کی جائے، لیکن جب سچے لوگوں کو چلتے پھرتے معاشرے میں نظر آئیں گے تو پھر کیا ہوگا، سچائی پروان چڑھے گی۔ دیانت دار معاشرے کو بنانا چاہتے ہیں،
فضیلتیں بیان کرنے سے کام نہیں چلے گا. دیانت داری دکھائیے, امانت داری دکھائیے, نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے لوگوں کو دکھائیے, اور پھر ان کے اس عمل سے معاشرے پہ جو اثرات پڑتے ہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ معاشرہ خود اپنے منہ سے بولتا ہے کہ یہ پاکیزہ معاشرہ ہے. کیا بات, سبحان اللہ. یہ ہے وہ سنہری اصول جو قرآن نے دیے, نبی کریم علیہ السلام نے اپنے عمل مبارکہ سے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر کے دکھائی کہ صرف قول سے یا حکم کو ماننے سے نہیں بلکہ عملی طور پر اس کو کرنے سے ہی معاشرے پر بہتر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. صالح اور ایک اچھے معاشرے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو حقوق کے تحفظ کے آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کے حقوق کو تلف کر کے ہم اگر کوئی کامیابی حاصل کر رہے ہیں تو بڑا تیر مار رہے ہیں جناب. ہمارا کیا ہے, وہ ہماری اپنی ایفرٹس تھی, ہماری اپنی اسکلز تھی جو ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کے حق کو ہم تلف کرتے ہوئے اپنی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ معاشرے میں کس قدر اس بات کی اہمیت ہے حقوق کے حوالے سے اور اس کے تحفظ کے حوالے سے؟ قبلہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں جواب مکمل فرمایا, اور ایک بات میرے ذہن میں چلتے چلتے اسی طرح آئی کہ دیکھیں جہاں عدل و انصاف کا معاملہ تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ مثال بھی پیش فرمائی کہ اس کی جگہ میرا بھی کوئی ہوتا تو میں اسے بھی پیش کرتا. اچھا, اسی طریقے سے جہاں پر اپنی بات آئی وہ جنگ بدر کا واقعہ تھا. چھڑی سے آپ درست فرما رہے تھے صفوں کو, ایک صحابی کو لگ گئی تو انہوں نے پھر فرط محبت میں جو کام کیا لیکن اپنے آپ کو آپ نے پیش کر دیا. ہاں, پیش کیا. اور یہی استثنا والی کیفیت نہیں ہے جو آج ہمارے ہاں. جی, بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ عملی نمونے تھے. اب آپ دیکھیں نا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جبلہ بن اہم بادشاہ تھا, جب اس نے کسی کو مارا تو اس کو یہ تھا کہ مجھے تو سزا نہیں ملے گی, لیکن عدل عمر جو ہے حرکت میں آیا اور اسے سزا سنائی گئی. یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ بادشاہ ہے. ٹھیک ہے, حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ کوئی غیر مسلم لے کر گیا تھا, لیکن شہادت جو ہے وہ قاضی کے نزدیک پوری نہیں تھی تو زرہ اسے دی جا رہی تھی. اس نے کہا کہ یہ کیسا معاملہ ہے, یہ کیسا انصاف ہے کہ بادشاہ کی عدالت کا قاضی اسی بادشاہ کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے. یہ وہ سب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو یہ عملی نمونے تھے کہ جنہوں نے پیش کیا کہ اسلام کی حقیقی تصویر یہ ہے. غالباً گواہ کے لیے حضرت حسن کو پیش کیا. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے نزدیک بیٹوں کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں تھی. مولا علی خود مجتہد ہے رضی اللہ عنہ. اسلام کا عدل دیکھیں آپ, اللہ فرماتے کہ میرے نزدیک تو ہے نا, کچھ نہیں فرمایا, خود کچھ نہیں فرمایا, کہا ٹھیک ہے جو آپ کا فیصلہ. کیا بات. تو وہ پھر آگے بڑھا, اس نے کہا نہیں میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں, یہ دین کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ, کیا بات. اس طرح یہ ایک مثال نہیں کئی امثال ہیں. اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں جھگڑے, معاشروں میں جھگڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ سے کسی نے کوئی زیادتی کی, آپ کو پتا ہے کہ میں کہیں جاؤں گا میری نہیں سنی جائے گی, آپ کا جوش غضب حرکت میں آئے گا, آپ غصے میں آئیں گے. اسی طرح کسی کے یہاں قتل ہوا, اسے پتا ہے کہ قتل کس نے کیا ہے, اسے معلوم ہے سزا نہیں ملے گی تو وہ اپنے تئیں سزا لینے کی کوشش کرے گا, سزا دینے کی کوشش کرے گا. یہاں سے ابتری پھیلتی ہے, لیکن جہاں ہر ایک کو معلوم ہو کہ یہاں کبھی ظلم نہ انصافی نہیں ہو سکتی, وہاں معاشرے میں کبھی بھی عصبیت کی لہر نہیں آئے گی, کبھی بھی طبقاتی کشمکش نہیں ہوگی, ہر ایک سکون سے اپنی جگہ پر ہوگا. قانون کی بالادستی ضروری ہے, قانون کی بالادستی, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے قوانین کی بالادستی, اور جو ملکی قوانین ہیں ان کی بالادستی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو کر. یعنی یہ جو وائلیشن نظر آ رہا ہے معاشرے میں, کبھی نہیں ہوگا, وہ قانون کی بالادستی. کیا بات. اب آئیے اس بات پر جو آپ نے تحفظ کی بات کی ہے نا, دیکھیں تحفظ کی جہاں پر آپ بات کریں گے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرما دی, اور یہ ایسی آیت کریمہ ہے کہ جو ہمارے ہر گوشے کا احاطہ کرتی ہے. اچھا, بسم اللہ. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کی طرف لوٹا دو. اچھا, دنیا میں جھگڑے کب ہوتے ہیں؟ کیونکہ جہاں پر حقوق کی ادائیگی ہوگی نا تو ایک کے ذمے حق ہوگا, دوسرے کے فرائض, دوسرے کا فرض ہوگا. تو اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زور دیا ہے نا,
وہ لینے پر زور نہیں دیا ہے، دینے پر وہ دینے پر زور دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج دنیا میں، معاشروں میں، یا آپ ہر جگہ دیکھیں کائنات میں، جہاں پر بھی لڑائیاں ہیں کہ میرا حق دو، میرا حق دو، میرا حق دو، میرے آقا علیہ السلام نے بات ہی ختم فرما دی، فرمایا فَأْتُوا كُلَّ ذِي حَقٍ حَقًّا، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دو۔ کیا بات ہے۔ ایسے مناظر بھی اسلامی ریاست میں دیکھنے کو آئے کہ کوئی لینے والا نہیں تھا، کوئی لینے والا نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تحفظ جو ہے، یہ کسی بھی معاشرے میں اجتماعی زندگی کے حوالے سے بنیادی اور اس کا کلیدی کردار ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تحفظ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی سوسائٹی ہے یا اس کا تمدن ہے، اسی وقت آگے بڑھتا ہے کہ جب ہر ایک کو تحفظ فراہم ہو۔ تحفظ نہیں ہے تو پھر باقی ساری چیزیں ایسی ہی رہ جاتی ہیں۔ اور جہاں پر آپ دیکھیں کہ تحفظ نہیں ہوتا، کسی کے جان مال کا، عزتوں کا تحفظ نہیں ہے، وہاں سب سے پہلے انارکی پھیلتی ہے، پھر اس کے بعد بدامنی پھیلتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ معاشرہ جنگل کا معاشرہ کہلاتا ہے۔ وہاں جنگل کا قانون ہے کہ جس کی طاقت ہے، جس کا منصب ہے، وہ لے جائے، جس کی لاٹھی اس کی ہاں ہاں۔ سیدھی سی بات۔ لیکن انسانی معاشرہ ایسے نہیں ہوتا۔ انسانی معاشرہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کے تابع رہ کر جب سنورتا ہے تو وہ سنورتا ہی رہتا ہے، وہ کبھی بگڑنے کی طرف، بگاڑ کی طرف نہیں آتا۔ اور میں یہاں پر ایک بات اور بھی کہوں گا کہ آپ جتنے قوانین دیکھیں اسلام میں، جو مطلب جسے ہم کہتے ہیں کہ جو یعنی تعزیرات ہیں یا حدود ہیں، مثال کے طور پر چوری پر سزا ہے، ڈاکہ زنی پر سزا ہے، زنا پر سزا ہے، قتل پر سزا ہے، یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ان کا جو یعنی اس میں بنیادی چیزیں دیکھیں گے نا، وہ چند چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ جان، مال، عزت، عقل اور نسل کا تحفظ۔ ہاں، یہ اسلام نے اتنے سخت قوانین اسی لیے رکھے کہ کوئی کسی کا تحفظ پامال نہ کر سکے۔ کیا اچھی بات، بہت خوبصورت بات دوران جواب آپ نے ارشاد فرمائی، اور حضرت سید خورشید الحسن شاہ جیلانی صاحب بھی یہ فرماتے ہیں۔ آپ کی بات مجھے بڑی اچھی کہ آج کل ہمارے ہاں جو زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم لڑ رہے ہیں، حق مانگ رہے ہیں، قرآن تو کہہ رہا ہے دو، انفاق فی سبیل اللہ، یتیموں کو ان کا حقوق دو، بیواؤں کو ان کا حقوق دو، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرو، دینے کی بات کر رہا ہے۔ اور آج ہر پورا معاشرہ جو ہے وہ لینے کی بات کر رہا ہے کہ میرا حق مجھے نہیں مل رہا۔ قرآن کہہ رہا ہے دو، بہت اچھی بات آپ نے کہ کہیں پر بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا، یہ نہیں فرمایا کہ امانت لینے کا حکم ہے، امانت دیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا اور رشتہ داروں کو عطا کرنے کا حکم دیتا ہے، لینے کا نہیں کہا۔ جب کرنا ہر کوئی دے گا نا، کوئی لینے والا باقی نہیں رہے گا، پھر معاشرہ تو وہی ہو جائے گا حضرت عمر بن عبدالعزیز والا معاشرہ۔ عمر ثانی جنہیں کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، دینے والے چوک پر کھڑے تھے کہ آؤ زکوٰۃ لے لو، پھر وہ معاشرہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اچھا، طبقاتی کشمکش اور عدم مساوات کتنا نقصان پہنچاتے ہیں ایک معاشرے کو؟ آج بڑی معذرت کے ساتھ طبقاتی کشمکش بھی نظر آتی ہے، عدم مساوات بھی نظر آتی ہے۔ کیا فرمائے گا مفتی صاحب؟ انتہائی اہم سوال ہے آج کے اس موضوع کا۔ بالکل، یہ بہت انتہائی اہم سوال ضرور ہے، لیکن اس کی دو جہتیں ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف تو جہاں ہمیں معاشرے میں مختلف طبقات نظر آتے ہیں نا، یہ ایک تقسیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں قبیلوں میں تقسیم کیا ہے، لیکن کیوں؟ پہچان کے لیے، یعنی وجہ بتا دی۔ طبقاتی تقسیم ہے پہچان کے لیے۔ اسی طرح معاشی حساب سے اگر تقسیم دیکھی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں ارشاد فرمایا، سورۃ الزخرف میں ارشاد فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، یعنی جو معیشت کی تقسیم اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے کی ہے، کسی کو ہم نے زیادہ دیا، کسی کو ہم نے کم دیا، کسی کے درجے بلند کیے، کسی کے درجے کم رکھے، تاکہ ایک دوسرے سے کام نکال سکو۔ اسی طرح ایک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برتری معاشرے کے اندر ارشاد فرمائی وہ اہل علم کی فرمائی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ایک چیز یہ نیچرل کنڈیشن ہے کہ معاشرے میں طبقات ہیں اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی جانب سے، لیکن کسی طبقے کو دوسرے طبقے پہ فوقیت حاصل ہونا اس کیفیت میں
کہ اس کے حقوق کم ہے، اس کے حقوق زیادہ، اسلام اس کی بات نہیں کرتا. کہا طبقاتی تقسیم ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے خوبصورتی ایک حسن ہے معاشرے کا. یعنی اگر سارے عالم بن جائیں گے تو پھر سوال کون کسی سے پوچھے گا، سارے ڈاکٹر بن جائیں گے تو پھر علاج کروانے کون آئے گا. تو یہ طبقاتی تقسیم ضرور ہے، لیکن اسلام کا حسن یہ ہے کہ ہر طبقے کے حقوق بیان فرما دیے. بالکل. اور اس سے پہلے کسی مذہب نے اتنی تفصیل سے حقوق بیان نہیں فرمائے. بالکل. یعنی معاشرے میں جو سب سے پسا ہوا طبقہ غلاموں کا تھا نا، غلاموں کے حقوق کا تعین بھی سرکار دو عالم نے فرما دیا، اور ایسا حقوق کا تعاون فرمایا ہے، ایسا تعین فرمایا. بخاری شریف کی حدیث پڑھ کے دیکھیں، سرکار نے فرمایا جیسا تم کھاتے ہو ویسا ان کو کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو ویسا ان کو پہناؤ. اب ذرا بتائیے، ایک طرف تو وہ غلام نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف جیسے مالک کے کپڑے ویسے غلام کے کپڑے، جیسا مالک کھانا کھا رہا ہے ویسے غلام کھانا کھا رہا ہے، تو پھر کوئی تقسیم بچتی ہے؟ یہ ہے اسلام کا مساوات کا سبق، کہ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے ماتحت کر دیا، لیکن اس لیے نہیں کہ اس کو ذلیل و رسوا کرو. اور پھر اسی طرح طبقاتی تقسیم کے اندر جو مساوات ہمیں، ہم صحابہ کی مثالیں لے رہے ہیں، جب فلسطین کی بیت المقدس کی جب فتح کا وقت آیا اور سیدنا عمر فاروق جب وہاں پر جا رہے تھے تو غلام سوار ہے اور حضرت عمر نے مہار پکڑی ہوئی ہے اونٹنی کی. تو آپ دیکھیے کہ غلام سوار اور آقا جو ہے وہ خود تو پیدل ہے، سواری پہ غلام پیدل ہے. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کا سبق نظر آیا کہ طبقاتی تقسیم ہے ضرور، لیکن اللہ کے رسول نے تعلیم عطا فرمائی ہے کہ اگر کوئی کمتر ہے تو خود کو اس سے برتر اس طرح نہ سمجھو کہ اس پر فوقیت یوں حاصل ہو کہ اس کے حقوق تلف فرما دو، بلکہ فرمایا اللہ نے برتر بنایا تو اس کا حق لازمی ادا کرو. لیکن اللہ کے نزدیک کیفیت کیا ہے؟ فرمایا ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات، جو ثواب آقا کو نماز پڑھنے کا ملے گا وہی ثواب غلام کو بھی ملے گا. سب اس بات پر میں چاہتا ہوں ایک وقفہ لے لوں، چونکہ انتہائی اہم مرحلے پر آپ کی گفتگو آ گئی ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بات اسلام مساوات کی کرتا ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مفتی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے. ہم حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. طبقاتی جو کشمکش ہے اور عدم مساوات کے حوالے سے میں چاہتا ہوں آخری جملے مفتی صاحب کی شامل کر لیں، پھر اگلے سوال کی جائیں. بالکل. اچھا، اس کا مطلب ہمیں عروج ہمیں یہ نظر آیا کہ وہ زمانہ یا وہ معاشرہ یا وہ علاقے جہاں غلاموں کی منڈیاں لگا کرتی تھیں، جس طرح جانور بکتے ہیں اس طرح غلام بکا کرتے تھے. اب کیفیت یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا تو غلام آزاد کرو، قسم توڑ دی تو غلام آزاد کرو، فلاں غلام آزاد کرو. اب کیفیت یہ ہے کہ غلام ڈھونڈنے سے نہیں ملتے. تو پوری عالم انسانیت پر اس طبقاتی کشمکش کو ختم کرنے کا جو احسان ہے نا، وہ اسلام اور پیغمبر اسلام. بے شک بے شک. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے ہی ہمیں کیفیت بھی نظر آئی کہ دیکھیں حقوق کا تحفظ جتنی جس کی ذمہ داری ہے اس کو اتنا حق ملے گا، اس کا حق ملے گا. لیکن جب عند اللہ بات آتی ہے، جب عبادات کی بات آتی ہے، جب ریاضت مجاہدے کی بات آتی ہے، تو پھر اللہ نے ایسا نہیں کہ غلام کو آدھا ثواب اور آقا کو پورا ثواب. ایسا نہیں فرمایا، ایسا نہیں فرمایا. وہ تو اللہ کے بندے ہیں. یہاں معاشرے میں ضرور اوپر نیچے ضرور ہیں، لیکن یہ اللہ کے بندے، اللہ کے نزدیک عند اللہ سب برابر، عند اللہ سب برابر ہیں. جس طرح ایک مرد کو ثواب ملے گا اسی طرح ایک خاتون کو ثواب ملے گا، جس طرح ایک آقا کو ثواب ملے گا اسی طرح ایک غلام کو ثواب ملے گا. اس لیے خواتین کو بھی اس طبقے کے اندر باقاعدہ برابری کا درجہ اس کیفیت میں دیا گیا کہ اللہ کے نزدیک عبادت کے اندر، عبدیت کے اندر سارے کے سارے برابر ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح معاشرے کی یہ طبقاتی کشمکش کو ختم فرمایا، وہیں ایک بات جیسے مساوات کی بات آ رہی ہے. دیکھیں ہر چیز میں برابری قابل قبول نہیں، یہ بھی ان نیچرل ہو جاتا ہے. اصل چیز ہے انصاف، یعنی جتنا آپ کا حق بنتا ہے نا اتنا آپ کو برابری ملے گی، اس سے زیادہ نہیں. تو اسلام نے جو بات کی وہ جسٹس کی بات کی، سب سے زیادہ عدل کی بات، عدل کی سب سے زیادہ بات کی ہے. عدل کی کیفیت میں مساوات ضرور ملیں گی، لیکن اس سے زیادہ مساوات یہ بھی معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہیں. تو ایک ایسا بیلنس معاشرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تشکیل فرمایا مدینہ منورہ میں کہ آج بھی اگر اسی کی فیوض و برکات کو لے لیا جائے، اسی نقش قدم پہ چلا جائے، تو وہ آج بھی اتنا تر و تازہ ہے کہ وہ خوشبو، وہ مہک، وہ ہمیں یہاں بھی محسوس ہو سکتی ہے. بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی. آخری جو جملے آپ کے کہ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے یار اوبلائج کر لینا اس کو، یعنی کہ اس کا جو حق ہے جہاں تک اس کو ملنا ہے مزید اس سے آگے دلوا دینا. یہ نہیں سمجھتے کہ دوسرے کو آپ دوسرے کا حق تلف ہو جائے گا اس میں جو اس میرٹ پر ہے. چونکہ ظاہر ہے ہمارے ہاں معاشرے میں یہ چیزیں موجود ہیں، اس حوالے سے سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں. کسی بھی معاشرے کی تشکیل میں، تعمیر میں، اصلاح میں، بہتری میں والدین کا اور اساتذہ کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے. کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. ہمارے ہاں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کیا جاتا. جب بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو ہمیں تو بگڑا ہوا معاشرہ ملا تھا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ ایک فرد، ایک اکیلا آدمی کیا کر لے گا؟ کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیں قبلہ نے بڑی ایک اچھی بات کی طرف اشارہ کیا کہ مساوات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لائن میں سارے کھڑے ہیں اور جس کا حق نہیں بن رہا اس کو بھی دیا جائے، اور جس کا حق بن رہا ہے اس کو بھی اور زیادہ دیا جائے، جس کا حق کم بن رہا ہے اس کو بھی اتنا دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ مساوات کا مطلب یہ کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دیا جائے، اس سے محروم نہ کیا جائے، یہ مساوات، یہ مساوات۔ جی ہاں۔ اچھا دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات آتی ہے، صحیح، دونوں پر عمل ضروری ہے۔ بالکل، ادخلوا فی السلم کافہ جو آپ نے آیت کریمہ پڑھی، اس کا مطلب یہی ہے کہ دونوں پر عمل کیا جائے، دونوں پر عمل۔ لیکن اب دیکھیں کہ نماز کا تعلق بندے اور رب سے ہے، ٹھیک ہے، روزے کا تعلق بندے اور رب سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق بندے اور رب سے ہے، پھر ایک اگر اعتبار سے دیکھا جائے تو دوسرے حقوق العباد بھی ہوتا ہے، حج بندہ اور رب، بے شک یہ ادا نہیں کیے، بہت برا کام کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور معافی مانگی اور کہا کہ مولا یہ میں اب ادا کروں گا، یہ ساری چیزیں قضا کرنے کی کوشش کروں گا، قضا نے مہلت نہیں دی، سچی توبہ کی مر گیا، اللہ رب العالمین اسے معافی فرمایا، لیکن کسی کا پیسہ کھایا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، کسی کی تلفی کی ہے، وہ توبہ سے معاف نہیں ہوگی جب تک اس بندے سے معافی نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ میں اس حدیث کی طرف نہیں جاؤں گا، گہرائی کی طرف نہیں جاؤں گا، اتنا کروں گا کہ روز قیامت بھی جب تک جس کا حق ہے وہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ تحفظ کی بات ہو رہی ہے نا، تو حقوق العباد جب تک نامکمل ہے تو پھر آپ کی بخشش بھی مکمل نہیں ہے، جب وہ یہ مکمل ہوں گی تو بخشش بھی مکمل کیونکہ جسٹس ہے نا۔ جی جی جی۔ اب آئیے اس بات پر کہ والدین کا اور اساتذہ کا جو کردار ہے، دیکھیں یہ کردار تو کسی صورت میں ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، کیوں کہ معاشرے افراد سے بنتے ہیں اور افراد کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں، نمبر ایک تعلیم، نمبر دو تربیت۔ تعلیم دیکھا جائے تو اساتذہ دیتے ہیں، اور تربیت دیکھی جائے تو پھر والدین کرتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں کہ تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں اور تربیت نہیں مل رہی تو پھر علامہ اقبال نے کہا نا کہ ایسی تعلیم بھی فتنہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تعلیم نہیں مل رہی، تربیت مل رہی ہے، تب بھی ادھورا ہے، نامکمل ہے، معاشرے میں آپ سروائیو بھی نہیں کر سکتے۔ تو ان کے بغیر افراد کے یوں سمجھیں افراد کی تکمیل نہیں ہو سکتی، والدین اور اساتذہ۔ بالکل، اسی لیے آپ دیکھیں نا جہاں پر والدین کی بات آئی تو فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اسی تربیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کے لیے کہو، جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر سختی کر کے پڑھاؤ، اگر وہ نہ پڑھے تو سختی کر کے پڑھاؤ۔ کیوں کہا گیا کہ اولاد کی جو پہلی تربیت گاہ ہے وہ ماں کی گود ہے؟ کیوں کہا گیا؟ پھر جتنے اولیاء کاملین دیکھیں، اگر ان کے والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، چاہے وہ غوث اعظم ہوں، چاہے وہ خواجہ غریب نواز ہوں، خواجہ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، ان تمام کو دیکھیں، اگر والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے تو ماں نے اس کمی کو پورا کیا ہے، کمی محسوس نہیں ہونے دی، باپ بھی بن کر دکھایا، ماں کا کردار بھی ادا کیا، اور پھر ایسی تکمیل کی اس فرد کی کہ کوئی غوث اعظم کہلایا، کوئی خواجہ غریب نواز کہلایا، اور پھر کوئی بابا صاحب کہلایا۔ اس کے علاوہ اور اولیاء کاملین کی مثالیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن جہاں والدین کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے کہ بچہ اگر صحیح طریقے سے نماز کی طرف نہیں آ رہا، اس کی یوں سمجھ لیں روزے کی طرف نہیں آ رہا، اچھے کاموں کی طرف نہیں آ رہا، اور ماں باپ اسے منع نہیں کر رہے، اسے نہیں لا رہے، تو یاد رکھنا کہ اس کا سارا وبال اولاد پر تو ہوگا، والدین پر بھی اس کا وبال ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایسا والد جو خود نمازیں پڑھتا تھا، خود نیک تھا، اس کی اولاد اس نے اس کی تربیت کی طرف توجہ نہیں کی تھی، تو وہ اولاد صرف خود جہنم میں نہیں جائے گی، اللہ تعالیٰ سے کہہ کر اسے بھی جہنم میں ساتھ لے کر جائے گی۔ تو والدین کو اپنا کردار بھولنا نہیں چاہیے، اور پھر آپ دیکھیں نا یہی کردار ہے نا، اسی لیے فرمایا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اولاد سے کہا کہ ان کے لیے دعا کرتے رہنا کہ اے میرے رب جس طریقے سے انہوں نے میری پرورش کی، میری تربیت کی، تو ان پر رحم فرما۔ اور دوسری بات اساتذہ، میں اتنی بات کہوں گا کہ میرے استاد محترم ہیں جنہوں نے مجھے قرآن حفظ کروایا، وہ اکثر کہا کرتے تھے، کہا کہ والدین جو ہے نا، والدین اولاد کو اوپر سے نیچے لاتے ہیں، نیچے لانے کا سبب بنتے ہیں، استاد نیچے سے اوپر لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا کہیے گا پیغام کی صورت میں آج ہمارے معاشرے میں جتنا بگاڑ خرابیاں سامنے نظر پھر میں ایک جملہ اور کہوں گا، میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں، جی میں عرض کر دوں، میں ختم کر رہا ہوں
ایک کردار مشائخ کا بھی ہے، خانقاہ جتنی بھی خانقاہ ہیں، گو کہ آج ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی، لیکن مشائخ کا جو کردار رہا ہے اسے دنیا بھول نہیں سکتی۔ کیا کہیے گا پیغام کی صورت میں کہ ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس کو ہم سیریس کیوں نہیں لیتے؟ ہم تو بہت سمجھتے ہیں کہ جو معاشرہ ملا ہے ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اسی میں زندگی گزاری، اسی میں بچوں نے تربیت حاصل کی اور پھر جناب اس معاشرے کا حصہ بن گئے۔ کیا کہیے گا؟ اس میں بنیادی طور پہ پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمارا تعلق قرآن و سنت سے بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے۔ ہماری اصل ریسورس ہی وہی ہے، یعنی اصل جو ہمیں مدد فراہم ہوتی ہے، جو ہماری تربیت کی اصل ریسورس ہے، وہ قرآن و سنت ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں عملی نمونہ ہمارے لیے ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے دیگر ذرائع پہ انحصار کر رہے ہیں، مگر جو عملی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے اور صحابہ کی صورت میں ہم کو نظر آیا، مدینہ منورہ کی مثال ریاست کی صورت میں نظر آیا، اس کی طرف ہمارا غور و فکر نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو بہتر بنانا نہیں چاہتے۔ آپ یہ سمجھیے کہ ہماری عادت جیسے ہوتا ہے نا، خراب ہو جاتی ہے بندے کی، اور وہ کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جیسی گزر رہی گزرنے دو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود بدلنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے قرآن میں اصول بیان فرما دیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں خود سیریس ہونا پڑے گا۔ اپنی زندگی تو آپ گزار ہی رہے ہیں، کم سے کم اپنی نسلوں کے بارے میں فکر کریں، انہیں اچھا صاف ستھرا پاکیزہ معاشرہ ایسا دے کر جائیے کہ آپ کی آنے والی نسلیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، بجائے اس کے جیسے مفتی صاحب نے حدیث کی طرف اشارہ فرمایا، بجائے اس کے کہ وہ جہنم میں لے کر جائیں، بلکہ وہ خود بھی جنت میں جائیں اور آپ کے لیے جنت میں جو درجات ہوں گے اس کی بلندی کا سبب بنے۔ بہت بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا مفتی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جسے ہمیں سوچنا ہے۔ انفرادی طور پر اگر ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا، اپنے گھر سے اس کا آغاز کر دیا اور ہر شخص نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کر لیا، تو یقین جانیے وہ وقت آ جائے گا کہ معاشرہ جو ہے ایک بہترین معاشرے کی مثال دی جا سکے گی۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب جس طرف ہوا کا رخ ہے اسی طرف چلتے جاؤ، معاشرہ جس ڈگر پہ ہے، اگر ہم الگ ہو کر چلیں گے لوگ کہیں گے آپ لوگ تو آئسولیٹ ہو گئے، معاشرے سے کٹ کر رہ گئے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کے سامنے تمام اصول اور قوانین قرآن نے دیے ہیں، احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، اس پر امپلیمنٹیشن ہو جائے انشاءاللہ تو یہ معاشرہ جو ہے ایک آئیڈیل اسلامک سوسائٹی کا تصور ضرور پیش کر سکے گی۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں، کل بھی انشاءاللہ اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔